عشاء کے بعد اجتماعی طور پر سورہ ملک پڑھنا۔ بعض مساجد میں نماز عشاء کے بعد امام صاحب سورہ ملک پڑھتے ہیں اور مقتدی حضرات سنتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ بھی جہلم سے رضوان صاحب نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، سورہ ملک انفرادی طور پر پڑھنے کا حکم ہے، اجتماعی طور پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ امام صاحب کو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھا دیجئے، خود نہ سمجھائیں، پرچہ لکھ کے دے دیں ان کو، بولے امام صاحب یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ چیزیں بدعت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو نماز کے بعد بس سنتیں جس نے پڑھنی ہے مسجد میں پڑھے، گھر جا کے بہتر تو یہ کہ گھر جا کے پڑھیں۔ تو یہ اجتماعی حیت پر اس طرح کے انفرادی اعمال جو ہیں اجتماعی حیت پہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو اگر سنت یا ثواب سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہو جائے گا، ورنہ بدعت کا ذریعہ تو بہرحال ہے یہ۔ جہیز کے بعد وراثت کا حصہ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ پہلے سادگی سے شادیاں ہوتی تھیں، اب لڑکیوں کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے والدین زمین بیچ کر ہماری شادی کر رہے ہیں تو کیا بعد میں ہمارا والدین کی وراثت اور پراپرٹی میں حصہ ہوگا یا نہیں؟ بنت حنیف دہلی سے۔ بالکل ہوگا۔ زندگی میں والدین جتنا بھی کسی اولاد کو دے دیں، مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے پورا حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 جنوری کو کسی کے ابا نے بہت بڑا اماؤنٹ کسی کو دے دیا، 1 جنوری کے بجائے 7 جنوری کر دیتے ہیں نا، جو آج کی سچی مچی کی تاریخ بن جائے۔ 7 جنوری کو کسی کے ابا نے 1 کروڑ روپے اپنے ایک بیٹے کو دیے اور اتفاق سے 8 جنوری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جس بچے کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں اس کو بھی پورا وراثت میں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ان کو ملے گا جن کو 1 کروڑ نہیں دیے۔ تو اس لیے بیٹیوں کو جہیز جتنا بھی دے دیا جائے اس سے وراثت کا حصہ ساقط نہیں ہوتا، وہ پورا دوبارہ ملتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ بعض دفعہ اس عمل سے لڑکوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اتنا بیٹیوں کو جہیز دے دیا جاتا ہے کہ ساری وراثت ابا کی اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا پھر ایک ہیلہ ہے، تدبیر ہے۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ گولڈ کی شکل میں نا بیٹی کو قرضہ دے دیا جائے، گولڈ کی شکل میں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی 1 کروڑ روپے وراثت بنتی ہے اور بیٹی کا حصہ فار ایگزامپل فرض کر لیں کہ 40 لاکھ روپے بنتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو وہ کیا کرے ابا کہ 40 لاکھ روپے کا گولڈ خرید کے بیٹی کو لون میں دے دیا، قرض دے دیا کہ بھئی یہ تمہارا قرض ہے اور یہ واپس لیا جائے گا، جب میں مروں گا تو وراثت والے حصے سے یہ کاٹ لیا جائے گا، اس طرح سے واپس لیا جائے گا، یہ تو تم اس کی مالک نہیں ہو۔ پھر وہ 40 لاکھ گولڈ جب اس کے پاس قرض چلا گیا تو پھر اس کو والد صاحب کہیں کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے لیے اس سے جہیز بنا دوں جو تمہارے کام آئے گا۔ تو پھر اس گولڈ سے والد صاحب بیٹی کے لیے جہیز، اول تو یہ جہیز کی رقم غیر شرعی ہے، جہیز کی جو رسم ہے نا یہ غیر شرعی ہے، تو میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن جس نے دینا ہی ہے تو پھر اس طرح سے کرے تاکہ دوسرے وارثوں کا پھر نقصان نہ ہو۔ تو وہ گولڈ لے کے پھر کیا کیا کہ جی اس سے بیٹی کی اجازت سے کہ بھئی یہ پیسے ہیں، اول تو بہتر یہ ہے کہ گولڈ دے دے اس کو، بس جاؤ بھئی جو تم نے کرنا ہے کرو، تمہاری رقم ہے۔ لیکن اگر اس کو بیٹی اس پہ راضی ہے کہ بھی مجھے اس سے جہیز بنا کے دے دیا جائے، تو دل سے 100% خوش ہو، راضی ہو، تو پھر اس 40 لاکھ کے گولڈ سے اس کے لیے جہیز بنا کے دے دیا جائے۔ اب کیا ہوگا، والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوگی تو بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے نا، اگر وہ 40 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے تو جو وراثت میں جو حصہ باقی رہ گیا وہ بیٹی کو دے دیا جائے۔ اگر وہ 40 لاکھ سے کم بنتا ہے، 40 لاکھ نہیں بلکہ جتنا گولڈ دیا تھا اس کی مارکیٹ ویلیو سے، یہ گولڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیسہ تو بہت نیچے چلا جاتا ہے نا، تو گولڈ جتنا بن رہا تھا تو اس گولڈ سے زیادہ بن رہا ہے یا کم بن رہا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ یعنی اگر وہ زیادہ بن رہا ہے تو بیٹی کو وراثت میں سے دے دیا جائے، اگر کم بن رہا ہے تو جتنا بیٹی کا حصہ بنتا ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور اس کا اضافہ بیٹی سے لے کے وراثت میں شامل کر لیا جائے۔ تو اس طرح ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے قرضے کی شکل میں۔